آپ کا جنازہ کی تکبیر چھوٹ جائے، اس کے بعد ایک چیز اور سکھانے والا ہوں، وہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ جنازہ کا طریقہ وہی ہے، کبھی بھی ہمارا تکبیر اگر چھوٹ جائے، جیسی بھی چھوٹ جائے، آپ کو گمان ہوا نا بھائی امام صاحب سلام پھیر دیا تو آپ کو تو پتہ ہو گیا کہ کیا تکبیر چھوٹی ہماری، یقین ہو گیا آپ کیوں امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرے؟ اب رک جائیے، صرف اللہ اکبر اللہ اکبر یہی تکبیر آپ کا چھوٹا ہے، پورا کر لیجئے پھر سلام پھیر دیجیے، آپ کی نماز جنازہ پوری ہوگی۔ ادھر کچھ نہیں پڑھنا، صرف آپ کو تکبیر کہنا ہے۔ امام صاحب نے جیسے ہم نے نیت مانا، امام صاحب ابھی 2 تکبیر ہم امام صاحب کے ساتھ پڑھے، مطلب سلام پھیر دیا، اب 4 تکبیر پڑھنا ہے، آپ کو ہم تو پتہ چل گیا نا بھائی امام صاحب نے 2 ہی تکبیر پڑھا، اب ذہن تو کہہ رہا ہے یہ بات، تو آپ بات مت بڑھائیے، آپ 2 تکبیر کو پورا کر لیجئے، سلام پھیر دیجئے، جائیے مٹی دیجئے۔ ہے جنازہ میں کوئی جھگڑا ہی نہیں، جب ہمیں مسئلہ پتہ ہوگا تو جھگڑا کہاں ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری بات رہا، کتنے لوگوں کو دیکھا گیا جنازہ کی نماز کھڑی ہے، ہم ادھر سے جا رہے ہیں، ہمارے دل ہے کہ ہم جنازہ میں شریک ہوں گے، تو شریک اب ہونا چاہتے ہیں، اب وضو بنائیں گے تب تک کہ جنازہ کی نماز نکل جائے گی، ظاہر بات ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی وضو بنانے جائیں گے تو جنازہ کی نماز نکل جائے گی، تب وضو بنائیں یا جنازہ کی نماز پڑھیں، اور بن وضو کے آپ جنازہ کی نماز پڑھ نہیں سکتے۔ عام نماز کے لیے جتنے 7 شرط ہے نا، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، وقت مکروہ وقت نہیں ہونا، یعنی 7 شرطیں جو ہیں یہ چیز کا وہاں بھی پاک ہونا چاہیے، یہ تمام شرائط ہیں، تو وضو تو بنانا ہی پڑے گا، بے وضو ہے تو اگر وضو بناتے ہیں تو نماز چھوٹتی ہے، نماز پڑھتے تو نماز ہوگی نہیں ایسے بغیر وضو کی، تو ہم وہاں کیا کریں گے؟ ہم راستہ آپ دیکھیے، بائک کو روکیے، کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جنازہ کھڑی ہے، امام صاحب پہلے تکبیر پڑھ چکے ہیں، چلتے چلتے آپ زمین پر ایک دم ہاتھ ماریے اور فوراً چہرہ میں مل لیجیے، پھر دوڑتے رہیے، آپ کو دوڑنا بھی تھوڑا تیز قدم، دوڑنے کے بارے میں کہہ رہا ہوں، تیز قدم، پھر زمین پر ہاتھ ماریے، ہاتھ کو لگا دیجیے، آپ کا تیمم ہو گیا صاحب، اب نماز میں شامل ہو جائیے۔ کتنا آسان طریقہ مجھے بتائیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے نا سکھانے کی، اگر ہم نہیں بتائیں گے آپ ایسے ہی نماز جنازہ ادا کریں گے تو پھر ہوتا کیا جنازہ میں، آئے دن ہمارے گھر کے قریب جنازہ ہوتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں 2 آدمی اگر راستے میں ہو گیا، ہمارا بھی مسئلہ دخل ہو نہیں تو جنازہ شروع کر دیا، میرے بھائی آپ مسئلہ نہیں جانتے، تیمم کر لیتے شریک ہو جاتے، اب جھگڑا کیوں لگاتے ہیں، بات کیوں بڑھاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی تکبیر چھٹی، تکبیر بعد میں ہم ادا کر لیں گے، اب بات کیوں بڑھاتے ہیں؟ وقت ہوا نماز ہو گئی، یہ مسئلہ میں نے بتایا، میرے بھائی ان چیزوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بات اور چیز سیکھ لیں، ہم لوگ زوال بولتے ہیں، اس چیز کو یاد رکھیں، یہ شریعت کی بات میں کہہ رہا ہوں، کتاب دیکھنا چاہیں گے ہم کتاب دکھائیں گے آپ کو۔ زوال اس وقت کو کہتے ہیں، پہلے نماز کو سنیں، آج سے ہم بڑے بزرگوں کا پوچھیں گے، آپ لوگوں کو بہت سارے ساتھی کو پتہ ہوگا، کیا پتہ ہوگا کہ پہلے کے دور میں گھڑی رائج نہیں تھا، گھڑی کا دین ٹائم کا وقت نہیں تھا، ایسے کوئی ٹائم نہیں دیکھتے تھے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے علماء جو یہ دائمی جو بنایا ہے، گھڑی کو دیکھ کے کہ کب صبح ہوتا ہے، کتاب کو دیکھا، پھر گھڑی کو دیکھا، اے بجے صبح ہو جاتا ہے، پھر گھڑی کا ٹائم ڈائری میں لکھا، کتاب کو دیکھ کے، ایسا گھڑی دیکھ کے تھوڑی ڈائری بنایا ہے، کتاب دیکھ کے دائمی بنایا گیا ہے، گھڑی کے ٹائم ملا کر کے چھوٹا بڑے کو۔ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، صبح صادق ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں کہ صبح نیند سے آپ بیدار ہوئے نا، آذان سے مطلب نہیں ہے آپ کو، صبح دیکھ لیں کہ سورج تھوڑا ہلکا ہلکا سفیدی نظر آ رہا ہے، بس آپ کا سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہو گیا، اب فجر کی نماز آپ ادا کر سکتے ہیں۔ میں ٹائم نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، کئے بجے شروع ہوتا ہے، پھر آپ دیکھ لیں کہ اب دن چڑھتا ہے اور سورج نکلا ہے، فجر کا وقت اب ختم، جیسے سورج نکلا فجر کا ٹائم ختم، فجر کا ٹائم ختم ہونے کے بعد اب چلتے رہیے، دیکھیے کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، حدیث کے اندر آپ ڈھونڈیں گے مکروہ وقت نہیں ہے، پوری بات میں سمجھا دے رہا ہوں، مکروہ وقت ہے، آپ کہیں گے فجر کے بعد مکروہ وقت ہے، اب حدیث میں ڈھونڈیں گے نہیں ملے گا، علماء نے وقت کے حالات اور تقاضا کو دیکھ کے، غیر لوگوں کو دیکھ کے، کہ غیر کا سسٹم یہ ہے، کسی سے مشابہت نہیں ہونا چاہیے، ملنا نہیں چاہیے کسی کے دھرم سے، ہمارا اسلام وہ ہے کیا کہ مکروہ وقت ہے، کہ اگر ہندو بھائی اس وقت پوجا کرتے سوریہ نمسکار تو آپ اس ایسے وقت میں نماز مت پڑھیے، ورنہ وہی کہیں گے کہ بھائی ہم پوجا کرتے ہیں، وہ بھی تو اپنے رب کو اسی وقت میں پوجتا ہے، تو ہم دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہم دونوں میں فرق ہونا چاہیے، 20 منٹ وہ پوجا کرتے ہیں، 20 منٹ ہمارے لیے منع ہے، یہ آپ کو مسئلہ میں ملے گا، حدیث میں نہیں ملے گا۔ دوسری بات رہا، جب سورج ٹھیک دوپہر کا وقت ہوتا ہے، سورج اسی کو دائمی کہتے ہیں، اسی کو زوال کہتا ہے،
مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو جائے اور سایہ ادھر ادھر کچھ بھی نہ ہو زوال کا وقت ہے. کیا حضرت؟ ٹھیک دوپہر کا مطلب آپ دیکھ لیجیے سورج کو سایہ کدھر بھی نہیں ہے, اس سے آپ 2 منٹ پہلے لے لیجیے کہ وہاں سے آپ دیکھیے سورج سیدھا ہونے جا رہا ہے, وہ زوال کا وقت ہے, بس 2 چند منٹ لکھا ہے اس میں, چند منٹ. وہاں سے ظہر شروع, اگر 11:30 بجی ہے تو وہیں سے ظہر شروع, کوئی آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ بیچ میں وقفہ نہیں رہتا ہے مکرو, بس وہی, کیونکہ اس وقت ہندو لوگ سورج کو مانتے ہیں. پھر شام جب غروب ہوتا ہے عصر کے بعد سے ہندو دھرم میں پوجا شروع ہو جاتا ہے. عصر کی نماز کے بعد اب کوئی عبادت, نماز نہیں پڑھ سکتے, دعا کلمہ حدیث سب پڑھ سکتے ہیں, نماز نہیں پڑھ سکتے, سجدہ نہیں کر سکتے. اس لیے علماء نے اس وقت کو مکروہ کہا گیا ہے. یہ 3 وقت ہیں, اس کو دائمی نہیں, یہ حدیث کو میں نے آپ کے سامنے رکھا, دائمی کو اسی کو دیکھ کے لکھا گیا. میرے بھائی اس چیز کو ہم کتاب سے سمجھنے کی کوشش کریں نا, نہیں تو پھر ہم بحث میں رہ جائیں گے, سنی بات میں رہ جائیں گے. پھر ہوتا کیا ہے, بڑا مجمع ہوتا ہے, پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ہو سکتا ہے ہمارا سر نیچا ہو جاتا ہے. اور بلچی میں کوئی بات نہیں کہتا, ان کو کہتا ہے یار کیسے آدمی ہے, یہ بھی پتہ نہیں اس کو. تو اس چیز کا ہم لوگ خیال کریں گے ہمیشہ جنازہ میں, ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.